مشرکین مکہ کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جو ایمان لے کر نہیں آئے، یہ بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب لے کر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا اللہ خود ہی کیوں نہیں آ گیا۔ وہ لوگ جو انکاری ہیں کہ خود اللہ لے کر آ جاتا اس کلام کو، یا کوئی ہم دیکھتے کوئی فرشتہ اس کلام کو لے کر آ رہا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ ٹھیک ہے یہ کلام صحیح ہے۔ وہ قرآن کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتے تھے کہ اگر اللہ یا تو خود لے کر آ جائے یا فرشتے اس کو لے کر آئیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حق ہے۔ اور یہ 2-3 جگہ یہ بات آئی کہ وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو ایمان لانا نہیں چاہتے، وہ اس طریقے کے مختلف ایکسکیوزز، بہانے بناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں یہ بات آئی کہ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ قل للہ، قل للہ، صرف اللہ، صرف اللہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ ان آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو کہ جب تمہیں کوئی نفع ہوتا ہے، جب تمہیں کوئی نفع ہوتا ہے تو یہ نفع دینے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے علاوہ تمہیں کوئی اس نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس اللہ کے علاوہ، اس اللہ کے سوا تمہیں کوئی اس پریشانی میں سے نہیں نکال سکتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بولی کہ دیکھو تم اس دنیا کے کھیل کود میں، اس دنیا کے سامان کے اندر لگے ہوئے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تم اس دھوکے کے سامان کے اندر تم نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ پھر ایک اور جگہ یہ بات آئی کہ لہو اور لعب ہے، تم اس کے اندر اپنی ساری توانائیاں لگا دیتے ہو، تم اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دن اور رات کی محنتیں کرتے ہو، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ آج تم جسے اصلی سمجھ رہے ہو در حقیقت یہ اصلی نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور موجود ہے۔ اس لیے رب العالمین کا یہ قرآن مجھے اور آپ کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ اس دنیا کے بعد آنے والی جو دنیا ہے، اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، ذرا اس کی بھی فکر کر لو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اور یہ غور و فکر کرنا، یہ تدبر کرنا، یہ انبیاء کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور سے سنیں کہ بیٹا اپنے باپ سے مکالمہ کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آدَمَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اس نے جب دیکھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ معبودان باطل کو، وہ بتوں کو پوج رہا ہے، حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا اپنے باپ کو کہ وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، وہ بت جو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، اور یہ وہ بت ہیں کہ جو خود ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا میں آپ کو اور آپ کی قوم کو، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی کہ اس بیٹے نے اپنے آپ کو باپ کی قوم سے الگ کر لیا۔
یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کی نسل سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو میں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت دو قومی نظریے کی بنیاد ہے، کہ یہاں پہ صرف دو قومیں ہیں۔ ایک وہ قوم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، داؤد، سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ، ایوب، ہارون، الیاس، زکریا، یحییٰ، یہ قوم وہ ہے، اور محمد الرسول اللہ وہ آخری نبی ہیں۔ ایک یہ قوم ہے اور ایک دوسری قوم ہے جو ان کے مخالف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے کلمہ گو ہیں یہ سب کے سب ایک قوم ہیں، جتنے کلمہ گو ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو اللہ اور روز آخرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب ایک قوم ہیں۔ اس آیت کے نزدیک کہ بیٹا جب اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قومیں ہیں، ایک وہ کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور دوسرے وہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، در حقیقت مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ پھر اس سے آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ آیا کہ وہ لوگوں کو دعوت دین کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ یہ قوم تھی، یہ معبودان باطل کی پرستش کرتی تھی، بتوں کو پوجتی تھی، یہ ستاروں کو، یہ چاند کو، یہ سورج کو پوجتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ان سب کو ایک طریقے سے سمجھانا چاہتے تھے، حکمت کے ساتھ دعوت دینا چاہتے تھے۔ تو میرے بھائی، دعوت میں حکمت کا پہلو سب سے اہم ہے۔ اب ذرا حکمت دیکھیں کہ ایک وقت کا نبی قوم کو کس طریقے سے دعوت دیتا ہے۔ رات کے وقت میں بیٹھا ہے، آسمان کی طرف اس نے دیکھا اور قوم کو یہ بات پتہ ہے کہ ابراہیم جو ہے یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ صرف ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اچانک ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ جو ستارہ ہے، یہ جو ستارہ جو آسمان پر چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہے۔ تو قوم کو سکون کا سانس ملا کہ چلو ہمارے بتوں کی پرستش نہیں کر رہا، تو چلو یہ اس ستارے کو تو اپنا رب مان رہا ہے، جانے دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھی یہ بات کہ یہ ستارہ ڈوب جائے گا۔ فلما افل قال لا احب الافلین، میں کسی ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر دیکھا جب قوم نے یہ سنا کہ یہ ڈوب گیا اور پھر اس نے انکار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا انہوں نے، تو دوسری رات میں کہتے ہیں، دوسری رات غالب بن گیا پھر بعد میں کہ اچھا یہ جو چاند ہے، ہاں پہلی آیت میں تھا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ستارے کو دیکھا۔ دوسری آیت میں پھر اگلے جملہ یہ بولا کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہ یہ چاند میرا رب ہے، یہ چاند تھوڑا سا بڑا ہے، یہ چاند میرا رب ہے۔ قوم نے کہا چلو ستارے کو اگر یہ رب نہیں مانتا، چاند کو مانتا ہے، جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس چاند نے بھی ڈوب جانا تھا۔ اس چاند کے بعد یہ سورج آتا ہے، جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سورج کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ جو سورج ہے یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ تو اس قوم نے پھر آخر صبح کا سانس لیا۔ لیکن میرے بھائی، یہ چاند
یہ ستارے، یہ سورج، ان سب نے ڈوب جانا تھا، ان سب نے ختم ہو جانا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں بناتے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنے چہرے کو انی وجہت وجہی للذی، کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ہستی کے چہرے کے سامنے کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس ہستی کے سامنے کر دیا ہے، فطر السماوات والارض، جس نے اس آسمانوں کو بنایا، جس نے اس زمین کو بنایا، جس نے اس چاند، اس سورج اور ان ستاروں کو بنایا، حنیفا، حنیفا، بالکل سیدھا، بالکل سیدھا، نو ڈیویشن ایٹ آل، کوئی ڈیویشن نہیں ہوگی، بالکل سیدھا میں نے اپنے آپ کو اس رب کے چہرے کے ساتھ جانب کر دیا، اپنے چہرے کو اس رب کے چہرے کی جانب کر دیا۔ یہ وہ سکون کی کیفیت تھی، یہ وہ سکون کی کیفیت تھی کہ جب رب کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کر دیا تو پھر اس بندے کو اور کیا چیز چاہیے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا یہ سب سے بنیادی پہلو وہاں پہ رکھا کہ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ ایک ہی ذات ہے، واحد القہار، ایک ہی ذات ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی بچوں کو دینے والا ہے، وہی بیٹوں کو دینے والا ہے، وہی بیٹیوں کو دینے والا ہے، وہی رزق میں برکت کرنے والا ہے، اور وہی تمہارے جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ اس کی ذات ہے، اس کی ذات ہے، اس کے در کے اوپر، اس کے آستانے کے اوپر اگر کبھی مجھے سجدہ کرنا ہوا، اگر سجدے کی ذات ہوگی تو صرف یہی ذات ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وما انا من المشرکین، میں اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروں گا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ وہ کارنامہ تھا جو رہتی دنیا تک آج دین حنیف اور دین ابراہیمی رہا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر کہا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ دیکھو اللہ کا جو حق ہے قدر کرنے کا، اس کا حق ادا کر، اللہ کا جو حق ہے قدر کرنے کا، اس کا حق ادا کر۔ تم بھول جاتے ہو، تم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہو، تم بھول جاتے ہو، وہ نہیں بھولتا۔ کہ آیت الکرسی میں تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہیں نیند آ جاتی ہے، تم بھول چک کر لیتے ہو، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ سوتا بھی نہیں ہے، وہ ہر وقت تمہاری نگہبانی کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کا قدر کرو، اللہ کی قدر کرو جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد قرآن میں بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ نے ایک مثال دی کہ دیکھو تم اللہ کو رب مان لو، اس کے پاس آ جاؤ، اس کے لیے اپنے دن اور رات کو ایک کر دو۔ مثال اللہ نے کیا دی کہ دیکھو ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اس بیج میں سے کوپل پودا نکالنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس بیج میں سے اس پودے کو نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی ہے کہ وہ جو بیج میں سے اس کوپل کو، اس پودے کو نکالتا ہے۔ کہ یہ بیج ہی کسان تو زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، لیکن ذرا سوچئے اس ایک بیج کو پودا اور درخت بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت کے کتنے عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیج زمین کے اندر ہوتا ہے تو زمین اسے قوت نمو فراہم کرتی ہے، زمین اسے پانی فراہم کرتی ہے، گریویٹیشنل فورس اسے دیتی ہے، وہ زمین کے اندر وہ کوپل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زمین کو وہ پودا، وہ بیج پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ اور اس بیج کو ضرورت تھی پانی کی، اس بیج کو ضرورت تھی ہوا کی، وہ اللہ تعالیٰ اس ہوا کو چلا دیتا ہے۔ اس بیج کو ضرورت تھی روشنی کی، اس بیج کو ضرورت جو روشنی کی تھی، کوئی لاکھوں میل دور ایک سورج تھا، وہ اس بیج کو روشنی فراہم کر رہا تھا۔ اس بیج کو
پانی کی جو ضرورت تھی تو اس سورج نے سمندر کے اوپر وہاں سے بھاپ بنی، وہ بھاپ بن کر اوپر گئی، وہ بھاپ بادل کے اندر گئی، وہ بادل برکھا اور بارش کی فوراً صورت کے اندر آئی اور اس کے اندر گرج چمک ہوئی، اور جو اس بیج کو نائٹروجن ملا پانی چاہیے تھا، اس گرج چمک کے ساتھ وہ پانی زمین کے اوپر آتا ہے۔ ذرا یہ تو سوچئے کہ اس ایک بیج کے لیے یہ ہوائیں، اس ایک بیج کے لیے یہ روشنی، اس ایک بیج کے لیے زمین کی قوت نمو، اس ایک بیج کے لیے زمین کے اندر معدنیات، اس ایک بیج کے لیے یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ برکھا، یہ بارش، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک بیج کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو کوئی ایک ہستی ہے جو ان ساری کی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، کسی ایک ہستی کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ٹاور ہے۔ تمہیں یہ مثال، یہ نشانی سمجھ نہیں آتی؟ اس ایک بیج سے، یہ بیج تمہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے کافی ہے، یہ ایک بیج۔ اور پھر آگے چل کر یہ بات آئی کہ دیکھو، دوسروں کے معبودان باطل کو غلط نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کے اوپر تنقید نہ کرو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کے معبودان باطل کے اوپر جب تم انگلی اٹھاؤ گے تو یہ لا علم لوگ جو ہیں یہ تمہارے اللہ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو جب اللہ نے معبودان باطل کو برا کہنے سے منع کیا تو پھر ہم ایک دوسرے کو برا کیوں کہیں؟ اس کی گنجائش ہے کیا؟ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کیوں کریں؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ جب اللہ نے معبودان باطل کو ان کے اوپر تنقید کرنے سے منع کیا، اور پھر اس کے بعد جب 8ویں پارے کی وہی آیت جب دوبارہ آئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے، ہمیں فرشتے دکھا دو، ہمارے سامنے اللہ کو لے کر آ جاؤ، ہمیں یہ اور یہ نشانی دکھا دو، ہمیں یوں اور یوں کچھ نشانی دکھاؤ تو ہم قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ نے 8ویں پارے کی پہلی آیت میں کہا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور وہ مردے جو زمین کے اندر ہیں یہ کھڑے ہو جائیں اور یہ ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، یہ ان کے سامنے یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بیان کرنے لگ جائیں، تو یہ اس کے باوجود بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ مسئلہ اس دل کے اندر ہے، ٹیڑھ ہے یہاں پر، یہ دل جو ہے وہ اللہ کو نہیں ماننا چاہتا، اس لیے چاہے فرشتے آ جائیں، یہ فرشتے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، یہ مردے کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، یہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور پھر آگے چل کر یہ بات آئی کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، کہ جسے اللہ چاہتا ہے، جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ اسے اس کے دل کو کھول دیتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيَهُ أَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جب اللہ کسی کو چاہتا ہے تو اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے۔ پھر اس سے چل کر آگے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے، یہ جو میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ قرآن جو ہے در حقیقت پچھلی کتابوں کا یہ وہ ایڈیشن ہے جو فائنل ایڈیشن ہے، جو پچھلی شریعت آئی تھی، جو پچھلی تعلیمات تھیں، ان کتابوں کا، ان تعلیمات کا، اس شریعت کا، ان احکامات کا یہ فائنل ورژن، فائنل ایڈیشن ہے۔ اور یہودیت کے اندر، نصرانیت کے اندر
اور اسلام کے اندر بھی وہ چند باتیں ایسی ہیں جن کو عیسائی 10 کمانڈمنٹس جو بولتے ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے سامنے وہی پڑھ رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان سب میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سب کو اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو غور سے سنیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کیا نہیں کرنا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری چیز وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، والدین کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ آگے 15ویں پارے میں یہ الفاظ آتے تھے وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اگر تم ان کو بڑھاپے کی حالت میں پاتے ہو، کسی ایک کو یا دونوں کو، تو فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے محبت کی بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنی رحمت کے پرے بچھا دو، بچھ جاؤ اپنے والدین کے سامنے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات میں شرک کے بعد جو دوسری بات آئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسری چیز۔ تیسری چیز کہ مال کے کم ہونے کی وجہ سے، رزق کے کم ہونے کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی ہونے کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرو، ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب نہ جاؤ۔ قریب میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فواحش نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے فواحش کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ وہ کام بھی نہ کرو کہ جو فواحش کی طرف آگے بڑھا دے۔ ولا تقربوا الفواحش، اور پھر اس کے بعد کہا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل ناحق نہ کرو۔ پانچویں چیز ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھاؤ، چھٹی چیز۔ اس کے بعد وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور لا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرو، جب بھی کوئی شہادت دو تو سچ کے اوپر شہادت دو، سچ کی بات کرو۔ اور یہاں پہ اگر تمہارا کوئی قرابت دار بھی تمہارے سامنے ہو، اس کے لیے بھی اگر کوئی بات کرنی ہے تو دیکھو اس وقت بھی سچ منہ سے نکالنا، سچ۔ آگے چل کر نویں چیز وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو مکمل کرو، وفا کرو۔ 10ویں چیز وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی وہ سیدھا راستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو طریقہ تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہی وہ طریقہ تھا جو سورۃ الانعام کے آخر میں یہ بات آئی کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے اس دین کے اندر تفرقہ نہ کرو، ٹکڑے ٹکڑے اس دین کو نہ کرو، اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اور پھر آگے چل کر یہ بات آتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو بتا دیجئے کہ 4 چیزیں ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، بے شک میری نماز، میری ساری مراسم عبودیت، میری زندگی اور میری موت، یہ ساری کی ساری، یہ چاروں کی چاروں چیزیں کس کے لیے ہیں؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں میں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ بات میں اور آپ التحیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ التحیات للہ،
کہ ساری قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات ساری کی ساری بدنی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والطیبات ساری کی ساری مالی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ ہم سب کے سب یہ دعا کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں اپنی اپنی نماز میں، اور یہ آیت یہی بتا رہی ہے کہ میری نماز، میری ساری کی ساری مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات اہل علم بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں نماز تو اللہ کے لیے پڑھ لی، قربانی بھی اللہ کے لیے دے دی، اور جی بھی لیے اللہ کے لیے، لیکن یہ موت تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ موت اللہ کے لیے کیسے ہو جائے؟ یہ کیسے ہوگی موت اللہ کے لیے؟ تو اہل اللہ بیان کرتے ہیں کہ زندگی ایسی گزارو، زندگی ایسی فرما برداری والی گزارو، ایسی محبت والی گزارو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اس جسم سے اس روح کو نکالنا چاہیں تو وہ فرما برداری والے جسم سے جس وقت روح نکلے گی تو وہ موت بھی فرما برداری والی ہو جائے گی۔ للہ رب العالمین، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس قرآن کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.